رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ وزیر خزانہ نے ملک کی تجارتی پالیسی کے اہم عنصر کے طور پر پائیدار ٹیرف اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک بھر میں مانسون کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اگلے 2 دنوں تک موسلادھار بارشوں اور سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے اداروں کو دریائے سندھ اور دیگر آبی گزرگاہوں سے ملکہ علاقوں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی تدابیر پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے NDMA کو مزید ہدایت کی کہ وہ صوبائی ہنگامی امدادی اداروں کے ساتھ روابط مضبوط بنائے تاکہ مؤثر اور متحد کارروائیاں یقینی بنائی جا سکیں۔ NDMA کو تمام صوبائی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کو پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اتصالات گروپ کے CEO حاتم داودار کے زیر قیادت 5 رکنی وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں کاروبار دوست فراہم کرنا اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے اتصالات گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے FBI اور انٹیلیجنس بیورو کی ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے اقدامات کو سراہا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور FBI کی مشترکہ کوششوں سے متعلق رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس سے 178 ارب روپے کی وصولی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ملکی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو FBI اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز پر رپورٹ پیش کی گئی۔ خزانہ اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پنکھے کی تبدیلی کے پروگرام کی تیاری اور اس کے اجراء سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اس اقدام پر وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی توجہ دینے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے توانائی کو مؤثر طور پر استعمال کرنے، مالیاتی شمولیت کے فروغ اور اقتصادی استحکام میں مدد ملے گی۔ ادھر آج اسلام آباد میں نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے لیے رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی تجارت کو آزاد کرنے، برآمدات کی قیادت میں ترقی کو فروغ دینے اور صنعتی مسابقت کو بڑھانے کے لیے 5 سالہ لائحہ عمل کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تجارتی پالیسی کے سنگ بنیاد کے طور پر پائیدار ٹیرف اصلاحات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی یا اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وہ آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں تمام سروسز پر مشتمل سیکورٹی اور وار کورس کے فارغ و تحصیل افسران سے خطاب کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی آبادی فوجی اڈوں اور معاشی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے پر فوری اور شدید رد عمل دیا جائے گا۔ جنوبی غزہ پر آج اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 57,418 تک پہنچ گئی ہے۔ چین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا آخری پول میچ بدھ کو میزبان ملک چین کے خلاف کھیلے گا۔
ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک بھر میں مانسون کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اگلے 2 دنوں تک موسم برسات کی درمیانی سے شدید نوعیت کی بارشوں اور سیلاب کی پیش گوئی کی ہے۔ ایک بیان میں این ڈی ایم اے کے قومی ہنگامی آپریشن سینٹر نے کہا کہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے ہوا میں نمی اور مضبوط موسمیاتی مغربی لہر متوقع ہے، جس کے باعث جمعرات تک درمیانے درجے سے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ ان موسمی حالات کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ پیشگوئی کے مطابق کابل، سندھ، جہلم اور چناب سمیت تمام بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب رہنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر رات کے وقت یا شدید بارش کے درمیان پانی کی سطح میں اچانک اضافے کے تناظر میں چوکس رہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔